ریحان طاری کا پوڈ کاسٹ ہوا, اس میں آپ کو اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ مطلب آپ کو آلریڈی آپ کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہاں پہ بدتمیزی ہونے والی ہے؟ نہیں, میرا مائنڈ سیٹ تو میری ٹیم نے کہا تھا کہ وہ آج کل بڑے عجیب عجیب قسم کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, تو پتہ نہیں وہ کیا پوچھے گا آپ سے, تو ہم اپنے کیمراز لگا لیتے ہیں. میں نے کہا ایسے نہ کرو, آپ کرو گے آپ اسے کہو کہ لائیو کرتے ہیں, لیکن لائیو اس نے کیا ہی نہیں. وہ لائیو تو مطلب دیکھو نا, انہوں نے کی ہے 4.5 سے 4.25 گھنٹے کی ریکارڈنگ پوڈ کاسٹ کی, چلائی بھی 3.5 سے زیادہ ہے, 3.5 گھنٹے. یہ کبھی آج تک اتنا لمبا پوڈ کاسٹ نہیں ہوا بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر وہ لائیو جانا چاہتے تو وہ گھنٹے سے زیادہ جا نہیں سکتے تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا اس گھنٹے میں ہم نے کرنا ہے. میں میرا خیال ہے 45 منٹس کے بعد گیا ہوں, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی آپ تو لیٹ آئے ہیں تو اب لائیو نہیں ہو سکتا. تو یہ سارا بہانہ تھا, کیونکہ آپ نے 3.5 گھنٹے کا کیا ہے تو وہ کرنا کیسے تھا, تو 1 گھنٹے میں تو نہیں ہونا تھا کہ یو کی ناٹ اسکویز دیٹ ٹائم انٹو 1 آور, وہ تو 3.5 آورز. تو اس لیے ایک تو غلط بیانی یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں یہ ریحان کا آپ کو شاید ہسٹری نہیں پتا, ریحان میرا جونیئر ہے یو ٹی لاہور سے, اور ریحان میرا ایک ویڈیو ہے یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے, اس کے اندر اس نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے آگے. مطلب آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے؟ وہ تو چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے تھا, مطلب ابھی بھی چلو ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں اب کیا آپ کا تعلقات ویسے ہی رہیں گے ان کے ساتھ؟ میری طرف سے تو رہیں گے. وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے 1-2 باتیں ایسی کی جو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور اس لیے میں نے اس کو 2-3 سنا دی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی عقل ہے تو کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہیں پرانے کوئی آپ لوگوں کی لڑائی انہوں نے اس کا خون ابھی نکالا ہے؟ دیکھو یہ تو اس کو پتا ہوگا, لڑائی تو کبھی وہ کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ, کیونکہ ایک تو چھوٹا بہت ہے, دوسرا یہ کہ میرا اور اس کا جو اسٹیٹس ہے لائف میں وہ یہ ہے کہ میں 25 سال سے اپنے فیلڈ میں نے ٹاپ جو 3-4 لوگ تھے میں ان میں تھا. تو 25 سال سے میں اس ملک میں پہلے کام کر رہا ہوں شوبز میں, پھر اب پالیٹکس میں. تو ریحان جو ہے وہ اس کا بنتا نہیں ہے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی بات کہ وہ لڑائی ہو جائے ہماری. لڑائی تو ان سے کرتے ہیں نا جو جیسے مثال کے طور پہ عمران خان ہے یا شریف خاندان ہے یا بھٹو زرداری خاندان ہے, ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو سکتی ہے یہ بھی. اور پھر ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ چیئرمین, دے آر چیئرمین اور چیئر پرسنز آف دیئر پولیٹیکل پارٹیز. تو میں بھی ایک چیئرمین ہوں پولیٹیکل پارٹی کا, تو اس لیے اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی کوئی بھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو لڑکے تھے نا اور لڑکیاں جو بھی تھے وہ پلانٹڈ تھے سارے. انہوں نے سارے سوال جو کیے ہیں وہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, میں بڑا حیران ہوا. میرے لڑکوں نے کہا کہ آپ نا ریکارڈنگ دیکھیں یہاں سے. میں نے دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک لڑکا نا سوال یاد کر رہا تھا. اچھا اپنے آپ سے بول رہا ہے کہ میں سوال یاد کر رہا ہوں, اور ریڈی ہو رہے تھے, اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوڈ کاسٹ میں بول کیا رہا ہوں. اس کو کچھ معلوم نہیں تھا. میرا وہ سوال اپنا کہ مجھے کیا کہا گیا ہے ریکال کر رہے تھے. وہ لڑکی جو تھی, وہ لڑکی جو اچھا وہ وائرل ہو گئی, اس کو بہت وائرل ہو گئی, اس کو فائدہ ہو جائے گا میری وجہ سے. لیکن وہ بھی اسی طرح وہ, اب آپ سوچو کہ وہ بولتے جا رہے ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا لاس مائی کول. میں وہاں گیا ہوا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو لے کے, آپ مجھ سے عمران خان کی بات کرتے جا رہے ہیں. دے براٹ عمران خان name, I never said his name. ٹھیک ہے, لیکن پہلے بھی جب آپ سے عمران خان کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس طرح اگریسو نہیں ہوتے ہیں جس طرح اس پوڈ کاسٹ میں ہوئے. کیونکہ وہ ہیمر کر رہے تھے نا, وہ کہنا ہیمر ان کرنا, ایک چیز کو بار بار, مطلب میں جواب دے رہا ہوں تو ابھی میرا جواب پورا نہیں ہوا پھر سوال, پھر ابھی جواب پورا نہیں پھر سوال. تو اس طرح پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ they are targeting me actually to portray me as somebody who loses his cool, matlab who gets angry over anybody taking PTI's name or Imran Khan's name. they thought کہ آپ کو اس بات پہ غصہ آئے گا تو انہوں نے بار بار اس کو ہیمرنگ کیا. جو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہوا سر, میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں انہوں نے پہلا سوال کیا, یہ کمنٹ آیا ہے کہ آپ کو سیاست چھوڑ کے سنگنگ میں آ جانا چاہیے, اور انہوں نے اپنا فون رکھا اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں, ایسے ہی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں پرسنل لگ رہا تھا, وہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کمنٹ پڑھ رہے ہیں, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پرسنلی چاہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں. اور ویسے بھی آپ بتاؤ نا کہ میں کسی کو بھی پالیٹکس کرنے کا حق ہے اس ملک میں, کسی کو بھی. تو وہ اگر پالیٹکس میں آتا تو ایک آدمی طنز کر رہا ہے اس کے اوپر کہ آپ یہ چھوڑ دیں, آپ کچھ اور کریں, تو بجائے کہ آپ کوئی اچھا کامنٹ لے کے آئیں, آپ اس بندے کا کامنٹ مجھے سنا رہے ہیں
who is a nobody to me, I don't even know him. صحیح مجھے کیا پتا کون ہے, ٹرول ہے کوئی. فیمنسٹ ہیں آپ, خاتون کی بہت عزت کرتے ہیں. ابھی شو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمیں بھی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. تو وہ جو خاتون کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا ہوا, اس چیز کو بہت لوگوں نے نیگیٹیولی اور ہائپ کریٹ کی کہ آپ خاتون سے ایسے بات کیسے کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ میں لڑکوں کے ساتھ بھی ایسی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں عورت کے بارے میں اگر میں نے کوئی غلط بات کرنی ہے نا, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ ہو نا, میں عورت کے بارے میں کوئی ایسی گھٹیا بےہودہ فحش, کوئی گالم گلوچ گفتگو اس طرح کی کروں, کیونکہ پوری دنیا میں نا بڑا یہ مسئلہ ہے یہ کہ ہماری فیملی میں تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کبھی لڑکی کے نام پہ گالی نہ سننی ہے نہ نکالنی ہے. بالکل ایسے ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح نا عورت کو ویسے دبا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جتنی بڑی گالیاں ہیں اس میں نہ مرد ہے نہ بھائی ہے نہ باپ ہے, ہمیشہ عورت آتی ہے اس کے اندر. تو عورت کو تو ویسے ہی وہ کر دیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس کو کہہ دیں گے تو یہ تو بیچاری شرم سے مر جائے گی. جیسے ریپ وکٹمز ہوتے ہیں وہ آگے بیان بھی نہیں دیتے, بالکل کہ انہیں کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ ان کی غلطی ہے. تو یہ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر میں عورت کو کوئی جانور کا نام کو, جو میں مردوں کو بھی نہیں کہتا, یا میں کسی عورت کو اس کی ذات, اس کی شکل, اس کے حلیے پہ کہوں, جو وہ کری تھی جہالت. جہالت تو لڑکے بھی کرتے ہیں, لڑکیاں بھی کرتی ہیں. میں نے اس میں اس سے زیادہ سخت جواب دیے لوگوں کو. اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کو جو بتایا گیا تھا, اور لڑکیوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے ان کے کہ جب وہ یہ بات کریں گی تو ان کو لڑکوں سے زیادہ مل جائے گی ایکسپوجر, اور یہ ہے بھی ان کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. کیونکہ اس ملک میں جہاں پہ عورت کو دبایا جاتا ہے نا, اسی وقت عورت کو یوز کیا جاتا ہے اس کام کے لیے بھی کہ وہ کسی مرد کو کچھ کہہ دے تو بس وہ کہتے ہیں لو جی دیکھیں جی اس نے کیا کر دیا, جو ابھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. ہاں, تو وہ بولتی جا رہی تھی. آپ وہ دیکھیں تو کر کے رہی ہے, بھائی آپ چپ تو ہو جائیں, میری بات تو سنیں. میں وہ کہتا یار چپ کر دو, آپ کا کہنا ہے وہ آپ کو بولنے ہی نہیں دے رہی تھی, اور آگے سے آگے جا رہی تھی. میں نے اس کو کیوں کہا کہ آپ پردے والی بات میں نے جی آپ نے کی, اس لیے کہ جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ کوئی آدمی آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یار اس ملک میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. میں اس حد تک جا رہا ہوں کیونکہ سیکولر ملک ہی ترقی یافتہ ہے دنیا میں, اور کوئی نہیں ہے. بالکل اسرائیل بھی ترقی یافتہ نہیں ہے جو مذہبی ملک ہے, سعودی عرب بھی ترقی یافتہ نہیں جو مذہبی ملک ہے, پاکستان بھی نہیں ہے, انڈیا بھی نہیں ہے. انڈیا کہتا تو سیکولر ہے, کوئی نہیں وہ بھی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں جتنے بڑے ملک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, وہ چاہے سوشلسٹ ہوں یا کیپٹلسٹ ہوں یا سوشل ڈیموکریٹ ہوں, سارے ملک ایک ہی قدر مشترک ہے ان کے اندر. مطلب ان کے اندر ڈفرینٹ نظام ہے لیکن سیکولر سارے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ نا ہیومنزم, سیکولرزم, یا ہم کہیں گے سائنس, ٹیکنالوجی, ریشنلزم, یہ سارا اکٹھا ہے. یہ ایک آپ سمجھو کہ ایک گلدستہ ہے. اس کے اندر سے ایک چیز نکال لیں گے تو وہ باقی بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ بریدنگ سپیس ہی آپ کو یہ چیزیں دیتی ہیں آج کل. اور اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کرنا. تو میں تو یہ بات کرتا ہوتا ہوں, اس نے جب اتنا زیادہ کیا نا ایک ایسے آدمی کے لیے جو اس ملک میں مدینہ کی ریاست اور مذہبی ریاست اور اب مذہب کی لڑائی کرائے گا آگے جا کے, کیونکہ ظاہری بات ہے, میں نے اس میں بتایا تھا کہ تنظیم اسلامی والے بھی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی مدینہ کی ریاست میں لڑکی ڈانس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, عمران کی مدینہ کی ریاست میں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں. اچھا پھر جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ادھر لڑکی ڈانس کری آپ کی اس میں, تو پتہ کیا کہتا ہے نہیں لیکن وہ تو نیشنل سانگ تھے نا, وہ کوئی دوسرے سانگ نہیں تھے. بھائی دوسرے سانگ میں کرے گی تو کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے بھائی لڑکی اگر لڑکا ڈانس کرتا ہے لڑکی کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ اس کے حق میں ہیں کہ اٹس اوکے. بھائی میں تو انسان سمجھتا ہوں نا دونوں کو, اور دونوں کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہوتا ہے. دیکھو نا لڑکے بھی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں ڈانس کرنا شروع کر دیتے, ایسے ہی ہے نا. تو لڑکیوں کو بھی پتا ہوتا ہے انہوں نے کیسے ڈانس کرنا.